فیوچرس من ین ورس وقت من عام انسان سن ضروریات خاطر ضرورت زندگی خاطر یہ اقدام جوان کرنے ٹائم کی دور ہے یت من اخ اہم کردار جرنلسٹ قوم نبھاوان تو سہ قوم پتہ بروہی کار انس من اخ اہم کردار ادا کران جموں کشمیر خاص کر ہر جگہ پہ چاہے گورنمنٹ فنکشن ہو یا پرائیویٹ فنکشن ہو ہر جگہ پہ ہم موجود ہوتے ہیں چاہے ہمارے سینئرس ہیں یا چاہے ہمارے جونیئرس ہیں تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں اور ہم کور کرتے ہیں اور خصوصاً اگر دیکھا جائے جس طریقے سے جو ہمارے شکر فیض صاحب ہیں انہوں نے بولا آپ کو کہ کس طریقے سے یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو ہم نے اپلوڈ کیا یہی اپلوڈ نہیں ہوتا ہے خصوصاً اگر جرنلسٹ کی بات کریں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اس کو اس آرگنائزیشن کو جواب بھی کل دینا ہوتا ہے خصوصاً وہ کہیں پہ آرگنائزر ہوتا ہے اس کو وہاں پہ بھی جواب دینا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ خبر جب چلاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے خبر چلانی ہوتی ہے اگر دیکھا جائے جس طریقے سے آج کی ڈیٹ میں جیسے سوشل میڈیا اس ٹائم پہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے ہم بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ہمارے جو چینلس ہیں انہوں نے بھی سوشل میڈیا جو ہے انہوں نے بھی سوشل میڈیا کھولا ہے لیکن اس کی بھی جواب داری ہوتی ہے کہ کون سی آپ خبر چلاؤ گے اور کون سی خبر سب سے پہلے جو ہماری تعلیم والے بہت ہی معزز شخصیات ہیں ضلع پلوامہ کے پورے جموں کشمیر غلام حسین طالب صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرنسپل صاحب کر رہے ہیں جو بلاول کے ہم پیش اور ان کے علاوہ جو یہاں پہ جرنلسٹ ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا سے ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے ہو الیکٹرانک میڈیا سے ہو اور آپ سب اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ موجود ہیں آپ سب کو السلام علیکم. آج کا دن بہت ہی خاص ہے کیونکہ جو ورلڈ اسپورٹس جرنلسٹ ڈے ہے اس میں جرنلسٹ کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اسپورٹس کے تحت خدمات کی. ہم سب لوگ جو اس پیشے سے وابستہ ہیں ہم نے کٹھن مشکلات میں کام کیا ہے یا آپ کو بخوبی علم کہ ہمارے جموں کشمیر کے حالات ایسے رہے جب آپ بہت چھوٹے رہے ہوں گے شاید جب ہم نے اس میں اپنا قدم رکھا آپ کی عمر بہت کم ہوگی تو آج اس عمر اس ایج تک پہنچتے آپ نے بہت کچھ خود بھی دیکھا ہوگا کہ ان مشکلات کے اور علم ہنر کے ذریعے ہم کام کریں اور سرکار اور عوام کے بیچ جو ایک خلیج ہے گیپ ہے اس کو ہم دور کریں. عوام کو اگر مسائل ہیں پولیس کو لے کے یا جو ہم ندی نالوں میں آج گندگی کے ڈھیر دیکھتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کام کریں. صرف ہمارا نہیں آپ سب لوگ کیونکہ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن احساس اتنا رکھیں کہ جو بھی چیز جو بھی کام جو بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں اس سے کسی کو ٹھیس تو نہیں پہنچتی. جہاں بھی آپ کا ایونٹ ہوگا یہ ڈپارٹمنٹ کرے یا عام لوگ کریں یا آپ کا کالج کریں کہیں پہ بھی کوئی ایونٹ ہوگا ہم پیش ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے ہنر کو آگے پہنچائے وہ کام ہم کرتے رہیں گے لیکن آپ خود پہ بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ جب آپ خود پہ بھروسہ رکھیں گے اس کھیل کو آگے بڑھائیں گے اور جرنلسٹ آپ کا ساتھ دیں گے اور یقین سول سوسائٹی پلوامہ جو ہے الطاف صاحب جو انہوں نے یاد کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں اور اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. حوصلہ افزائی جب ہوتی ہے تو کام میں بہت مزہ آتا ہے. شکریہ. خاص کر الطاف صاحب غلام حسین طالب صاحب کا یہاں شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں اس اعزاز کے لیے یہاں منتخب کیا. یہ بڑی ان کی نوازش ہے. تو اگر ہم آج کی بات کریں تو جو صحافت ہے صحافت کی بات کریں صحافت کا جو وجود ہے یہ ادب سے نکلا ہے. اس میں ادب کا ہونا ضروری ہے. اس وقت ہم نے وہ دور دیکھا ہے اخبار
ٹی وی اور ریڈیو سے لے کر سوشل میڈیا اور اے آئی تک ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن جو بھی دور اس میں نکلا ہے، جو بھی دور اس میں آیا ہے، اس میں ادب کا ہونا لازمی ہے، اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز ہم پبلش کریں یا ٹیلی کاسٹ کریں یا براڈ کاسٹ کریں، اس میں ادب کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جو لسنرز ہیں، وہ ایک میسیج دیکھنے چاہیے، ان کو ایک اچھی میسیج ہم سے ملنی چاہیے۔ تو جہاں بات رہی سپورٹس جرنلسٹ کی اعزاز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کھیل کود ہمارے نشو و نما کے لیے کافی ضروری ہے، جیسے کہ شبنم صاحب نے بھی کہا کہ یہ ضروری ہے، لیکن اس کو اس حد تک ہی رکھنا ہے کہ جو ہمارا جو نشو و نما ہے مشاغل تک ہی رکھنا ہے، اس کے آگے نہیں رکھنا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ایجوکیشن یا اپنے پروفیشن کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو اس وقت اگر دیکھا جائے نشہ مکت یا باقی جو ابھیان جو گورنمنٹ چلا رہی ہے یا پھر جو کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن چلا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ ہماری ایجوکیشن بھی چلنی چاہیے اور ہمارا پروفیشن جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رہی بات اس وقت جو صحافت ہے، جو اس وقت دور چل رہا ہے، چاہے اخباروں کا دور تھا، چاہے ٹی وی کا دور تھا، چاہے سوشل میڈیا کا دور تھا، اگر میں بات کروں یہاں پر میڈیا کے جتنے بھی حضرات ہیں، پلوامہ کے میں بات کروں گا، جو بھی اس وقت سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے اپنے حدود میں یوز کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی جو میڈیا انفلوئنسر ہے یا یوٹیوب انفلوئنسر ہے، ان کا اپنا طور طریقہ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن جو ایک صحافی کا رول ہونا چاہیے وہ ایک مثبت رول ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ اور یہاں پر میں ایک بار پھر جو ہمارے الطاف صاحب ہیں یا طالب صاحب ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر اعزاز سے دیا ہے، کیونکہ ایک صحافی کو اگر دیکھا جائے اس کا کام ہی اس کا اعزاز ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں یہاں پر ایک جمع ہونے کا، ایک جمع بیٹھنے کا موقع فراہم کیا، یہ ایک بڑی نوازش ہے ان کی، اور میں ایک بار پھر ان کا یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ یہی سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، اور اس کار جہاں میں شامل ہے جرنلزم۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ جرنلزم کے پیچھے آج کل ہمارے طالب علم، ہمارے طلاب اور طالبات جا رہی ہیں اور کوشش کر رہے ہم جرنلزم میں جائیں۔ چنانچہ اس ضمن میں ہماری اسلامک یونیورسٹی نے سبقت بنا رکھی ہے، جہاں سے بہت سارے طالب علم باہر آئے ہیں اور وہ اس وقت کیمرہ لیے ہاتھوں میں مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع چلا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بڑی وسعت سپورٹس جرنلزم میں ہے، اتنا کم آج پلوامہ کی طرف سے خراج عقیدت ہے، خراج تحسین ہے۔ جرنلزم، سپورٹس جرنلزم جو ہے یہ ایک شاخ ہے پورے جرنلزم کا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہاں کی جرنلسٹ فیٹرنیٹی کو، بالخصوص جتنے بھی ہمارے پرانے صحافی یہاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کا کتنا مشکل کام تھا، ان چیزوں کو جب یہاں کرکٹ کا ایک بڑا میچ لگا، بلکہ ایک نہیں بہت سارے میچز لگے، اور ہمارے جرنلسٹ کامیاب ہوئے اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ سپورٹس جرنلزم جو ہے یہ لوگ کھلاڑی کے جذبے کو، مقابلے کو، سنسنی خیز انکشافات کو، جتنی بھی چیزیں اس میدان میں ہو جاتی ہیں ان کو پیش کرنے کا طریقہ ان کے پاس ہوتا ہے، اور اس میں باضابطہ ان کا تکنیکی طور پہ باضابطہ طور پر یہ منظم ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایرا گیرا نتوگیرا ادھر ہاتھ میں لے یا قلم اٹھائے اور پھر لکھے۔ اس کے ایڈیٹوریل بھی ایسے لکھنے ہوتے ہیں جن میں تکنیک کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا کا شکر کہ پلوامہ کے صحافیوں نے جتنے بھی نکلے، پرانے اور بڑے، جیسا کہ ابھی یہاں نثار صاحب کی بات ہوئی، یا ہمارے شبنم فیاض صاحب ہیں، یا ہمارے بلال صاحب ہیں،
मैं समझता हूँ कि कितने दकीक मराहिल से गुजरे और कैसे हम तक पहुँचाए। शायकीन दुनिया में तब बनते हैं जब जर्नलिस्ट उन तक मैदान का हाल पहुँचाता है। शायकीन यूँ नहीं बनते, फैंस होते हैं मुख्तलिफ गेमों के। और आप अगर गेम की अहमियत को देखें, कोई तबसरा करते करते मीडिया पर लोग सूरत पूरा नहीं सुनते हैं, लेकिन आपके लिखे हुए को देखते हैं और आपके पढ़े हुए को भी वो गौर से सुनते हैं, क्योंकि आप मकामी तौर उन पर वो खबर पहुंचा देते हैं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह वर्सेस यहाँ पढ़कर पैदा किया। और शबनम फयाज साहब श्रीनगर में वो आके यहाँ सलाम खान साहब दूर इलाके से हमारे पुलवामा में जिस तरह से जर्नलिज्म को कवर किए हुए हैं, मीडिया की नुमाइंदगी कवर किए हुए हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पे और फिर मोहम्मद अल्ताफ़ भट्ट साहब की इस जम्मू कश्मीर सोसाइटी की तरफ से भी खराज तासीर मिलती है। उनको इससे ज़्यादा चाहिए। ये हमारे बहुत ही खैर खान जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही खैर खान और बहुत हिंदुस्तान की तन्हा यार साहब मुझे लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर किन मसाइल से आज तक गुजरा है, और इन मसाइल का हल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से ज़्यादा ये जर्नलिज्म ने किया। और इस जर्नलिज्म को इसलिए मैं यहाँ पर आज मैंने ये डे मनाया जेके सिविल सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि जेके सिविल सोसाइटी को भी जितने भी मसले मसाइल थे उसमें जर्नलिस्ट्स ने भी अहम किरदार अदा किया। और वो मसले जो सालों साल हल नहीं हुए वो जर्नलिस्ट की वजह से हुआ, क्योंकि इनका अहम किरदार रहा है, खासकर हमारे पुलवामा स्टेट में, पूरे स्टेट में। और इसलिए मैंने इनके हौसला अफजाई के लिए ये प्रोग्राम रखा था, और मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं दिल की अमी गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने आज तक ये काम किया है इसमें, और आगे भी इसे दुगना करेंगे, और हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और हम इनकी हौसला अफजाई के लिए हमेशा पेश रहेंगे। तक आज की तकरीब का ताल्लुक है। ये तकरीब पूरी नौजवान पीढ़ी से, जितने भी हमारे नौजवान हैं, जो हमारे यंगस्टर्स की कम्युनिटी है, उनसे ताल्लुक़ रखती है। और मैं समझता हूँ अगर हमारे नौजवान खुश हैं, अगर हमारे तालिब इल्म खुश हैं जो खेल कूद के साथ दिलचस्पी लेते हैं, वैसे कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई अदारा नहीं जहाँ पे इसकी तरफ तवज्जो दी जाती है। और स्टेडियम जो हमारे बने हैं जहाँ पर खेल तमाशे होते हैं, उसमें सहाफ़ी फ्रेटर्निटी का, इस जमात का, इस कम्युनिटी का क्या ताल्लुक़ रहा है, तो मैं पुलवामा में समझता हूँ बहुत ही ख़ास काम हो रहा है इस ज़मन में। हालांकि जर्नलिज़म में कई चीज़ें आती हैं, इसकी कई जो असनाफ हैं, लेकिन ख़ास सिनफ जो है वो जर्नलिज़म की सिनफ, ये स्पोर्ट्स की सिनफ है। और उसमें हमारे सहाफ़ी जो है बहुत ही कामयाब रहे हैं और कामयाब होने की कोशिश करते हैं। हम तक वही खबर पहुंचाते हैं, लोगों तक वही खबर पहुंचाते हैं। एक बहुत बड़ा इसमें वसफ़ हासिल है इसको, ये जो स्पोर्ट्स जर्नलिज़म है, कि इसको हर कोई पढ़ता भी है, सुनता भी है और दिल पर लेता भी है और इसे एंजॉय भी करता है। तो उसमें अगर सहाफ़ियों की प्रेजेंटेशन, उनके जायज़े, उनका तजज़िया अगर सही नहीं होगा, अगर वो पुरकशिश नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ नौजवानों में फिर वो हौसला अफजाई नहीं होगी। तो लिहाजा उनकी तरफ से, और यहाँ के सहाफ़ी जो है, ये मैं वसूख से कहूँ, मैं ख़ुद रहा हूँ एक स्कूल का इन्हें मोहतमिम, और मैंने देखा है कि यहाँ के सहाफ़ी स्कूलों में जाकर बच्चों के प्रोग्राम लेते हैं, उनके जितने भी खेल कूद के आइटम होते हैं उनकी कवरेज करते हैं, फिर उस पर अपने जायज़े देते हैं, फिर उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। और सहाफ़ी वो होता है वो सिर्फ खाली कैमरा से काम न करे, और हमारे सहाफ़ी हमें
खराज तहसीन अदा करना चाहिए अपने सहाफ़ियों का कि वो एक तो वो काम करते हैं, दूसरा खुद ये कूद जाते हैं मैदान में और खिलाड़ियों को बनाते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ताकि यहाँ जो खेल कूद का जो माहौल है वो अच्छा रहे और वो हमारी सेहतमंदी के लिए, नौजवानों की सेहतमंदी के लिए और तफरीह तबी के लिए और अमन व आशती कायम रखने के लिए एक बहुत अच्छा कदम है।